آزاد کشمیر میں لڑائی ایک اسسٹنٹ کمشنر کی کس غلطی سے شروع ہوئی، اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، ایک کشمیری مجھ سے سنیں۔ سال پہلے آزاد کشمیر میں تاجر اور دوسری برادریوں نے حکومت سے کہا کہ ہمیں یہ دو چیزیں چاہیے، 1100 روپے میں 40 کلو آٹا دیں جیسے کہ گلگت بلتستان کو دیتے ہیں، بجلی 3 روپے 25 پیسے فی یونٹ دیں کیونکہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب ہم سے ہماری زمینیں لی تھیں اور چونکہ ہمارے پانی پہ بجلی بناتے ہیں۔ ان دونوں باتوں پہ اتفاق نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ہم 11 مئی کو پیا جام احتجاج کریں گے، ہفتے کے دن پورے کشمیر میں احتجاج کریں گے۔ یہ سن کے پولیس نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 32 ممبران جو تھے، ان میں سے جو لیڈر تھے ان کو انہیں گرفتار کرنا شروع کر دیا، لیکن لوگ لیڈروں کے بغیر ہی باہر نکل آئے، احتجاج میں نکل آئے۔ اب ڈڈیال شہر میں یہ ہوا جو کہ میرپور کے پاس پڑتا ہے، مطلب پنڈی سے آپ کشمیر جاتے ہو تو میرپور ڈڈیال آپ کو قریبی علاقے پڑتے ہیں۔ وہاں پہ احتجاج کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے مس کیلکولیشن کی، اس نے مار پڑوائی اور اس نے آنسو گیس شیلنگ کروا دی۔ 2 اسکول کی بچیوں کی حالت لاغر ہو گئی اس سے اور اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گئی۔ لوگ تصویریں دیکھ کے مشتعل ہوئے اور انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو مارا بھی اور اس کی گاڑی جلا دی۔ ڈڈیال کی بچیوں کی تصویریں پورے کشمیر میں چلی اور یہ ایک بڑی وجہ تھی جس وجہ سے غصہ پورے علاقے میں بڑھا اور احتجاج شدت پکڑتا گیا۔ دیکھیں، احتجاج نے شدت پکڑنا ہی تھا کیونکہ یہ بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، سال سے یہ باقاعدہ تحریک چلا کے ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ڈیمانڈز تھیں، تو یہ ہونا تو تھا ہی، لیکن یہ جو آپ نے مس ہینڈلنگ کی سچویشن کو، اس کی وجہ سے یہ اس میں تھوڑی آگ زیادہ لگ گئی۔ اچھا، ڈڈیال سے اب لوگوں کا قافلہ نکلا مظفر آباد کی طرف، اور صرف ڈڈیال نہیں، کوٹلی سے بھی لوگ نکلے مظفر آباد کی طرف، لیکن مظفر آباد جانے سے پہلے انہوں نے راولا کوٹ کا رخ کیا۔ راولا کوٹ یعنی پنچ۔ حکومت نے سڑکیں اکھاڑ دی تھیں، پتھر ڈال کے بلاک کر دی تھیں، مگر کچھ بھی کر کے مظاہرین کو روک نہیں سکے۔ تصادم بڑھتا گیا، 27 لوگ صرف کوٹلی میں زخمی ہوئے۔ حکومتی سائڈ سے 2 ڈی ایس پی، 1 سب انسپیکٹر، 1 اے ایس آئی اور 1 ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہوئے۔ میرپور میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، 1 سب انسپیکٹر مارا گیا۔ اب ہم ایک مشکل موڑ پہ کھڑے ہیں، مظاہرین راولا کوٹ جا رہے ہیں۔ راولا کوٹ مشہور ہے اپنے حقوق کے لیے لڑ مرنے کے لیے۔ میں خود راولا کوٹ سے ہوں، میں اس کی ہسٹری اچھی طرح جانتا۔ کشمیر نے جب 1947 میں بغاوت کی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف تو پہلی گولی راولا کوٹ سے چلی تھی، پہلی تحریک راولا کوٹ سے چلی تھی۔ ڈڈیال کے لوگ امید کر رہے ہیں کہ راولا کوٹ میں انہیں سپورٹ ملے گی، کہ یہ جو دھرتی ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے مظاہرے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ ان کے حقوق کی جو یہ لڑائی ہے یہ جینوئن ہے۔ وہاں سے سب مل کے مظفر آباد جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے حکومت کیا رد عمل دے گی۔ اب مظفر آباد، راولا کوٹ یہ پرابلم ایریا ہے، یہاں پہ جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہماری جو اسٹیٹ ہے جو کبھی کبھار انسیکیور ہو جاتی ہے، وہ ڈر میں پڑ جاتی ہے کہ یار اس کی امیجز، اس کی تصویریں جائیں گی دنیا پوری میں تو ان کو لگے گا کہ پاکستانی بھی کشمیریوں کے ساتھ وہی ظلم کرتے ہیں جو کہ انڈیا میں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بہت ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ جب بھی کوئی موومنٹ اٹھتی ہے اور اس انسیکیورٹی میں کئی دفعہ ان کے ہاتھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ بات چیت کو سائڈ پہ کر کے تو حکومت فوج کو کہے گی کہ آپ آئیں، آپ معاملات سنبھالیں، آپ مظاہرین کو دبائیں، زور سے دبائیں۔ یہ ڈر مجھے اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ کی نے عمران خان کو حکومت سے گرا کے اور اس کے بعد یہ انوار الحق صاحب کو لے کے آئے، وزیر اعظم بنوایا اور تمام وزیر چینج کروائے۔ یہ عوام کی نبض پہ مجھے نہیں یقین کہ ان کا ہاتھ پورا ہے، کیونکہ عوام نے ان کو الیکٹ نہیں کیا، ایم ایل اے الیکٹ کیا ہوگا، وزیر اعظم الیکٹ نہیں کیا۔ ہماری فوج کو کسی صورت اپنے لوگوں کے خلاف نہ لگائیں۔ اگر آپ نے ہماری فوج کو کشمیری عام شہریوں کو دبانے کے لیے زور لگانے کا کہا تو آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں، اور یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ ہوش کے ناخن لیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ ہماری فوج اور عوام آمنے سامنے ہو، اس لیے حکومت کا کام ہے کہ بات چیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور کوئی حکومت کو پریشر میں بھی نہ ڈالے، کوئی اور بندہ، کوئی اور انسٹیٹیوشن کہ وہ مظاہرین کے ساتھ سختی سے نپٹیں۔ یہ وقت نہیں ہے مظاہرین کی بات سننے کا، وقت ہے ان پہ زور آزمائی کرنے کا، وقت نہیں ہے یہ۔ آخر میں مظاہرین سے میری اپیل ہے کہ آپ پرامن رہیں، آپ کے مطالبات جائز ہیں، آپ کے مطالبات جائز ہیں، مگر آپ نے اگر زور آزمایا تو آپ کے مطالبات کو یہ بھلا کے تو زور کا بہانہ لگا کے تو یہ آپ کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔